میرا نام عدیلہ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ ہم اپنے والدین کے 4 بچے تھے۔ میں تیسرے نمبر پر تھی۔ میرے والدین نے کبھی بھی اپنی اولاد کے درمیان فرق نہیں کیا تھا۔ وہ چاروں بچوں کو ایک جیسا پیار دیتے تھے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہمارے لیے ہمارے والدین کا پیار کم پڑتا ہے اور کسی تیسرے شخص کا پیار ہمارے والدین کے پیار کے آگے جیت جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج جو قدم میں اٹھانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کو بدل دے گا۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہو چکی تھی۔ دل بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میں نے بستر پر سوئی اپنی بہن کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے دعا کی، اے اوپر والے میری حفاظت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ پھر میں نے اپنا سامان مضبوطی سے تھاما اور بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آ گئی۔ دل ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ پورا گھر سناٹے میں تھا۔ میں نے ایک نظر امی اور ابو کے کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ سب گہری نیند میں تھے۔ یہ وقت بالکل صحیح تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو میں کرنے والی ہوں وہ بہت غلط ہے۔ اگر آج میں اس گھر کی دہلیز پار کر لیتی تو کبھی بھی میرے لیے یہ راستے نہیں کھلیں گے۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا دماغ آج پہلی بار میرے دل کی بغاوت کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا۔ میں آج اپنے دل کی سننا چاہتی تھی، جو زور زور سے دھڑک کر گواہی دے رہا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی تو ہوا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری شادی تھی۔ اگر آج میں اس گھر سے بھاگ گئی تو میرے والدین کی بہت بدنامی ہوگی۔ لوگ انہیں تانے دیں گے، وہ جیتے جی مر جائیں گے، میری پرورش پر انگلی اٹھائیں گے۔ مگر آج میں نے لوگوں کا سوچا تو کبھی بھی اپنی خوشی حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں دروازے کے پاس آئی۔ بہت احتیاط سے میں نے دروازہ کھولا۔ پلٹ کر دیکھا تو سب کمرے کے دروازے ابھی بھی بند تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور شکر ادا کیا۔ بہت آرام سے اپنا سامان باہر رکھا۔ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا تو میرا پورا بچپن اور جوانی میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح لہرانے لگا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت جذباتی تھا، مگر میں اب بے بس ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا پہلا قدم اس گھر سے باہر نکالا۔ بہت احتیاط سے میں نے دروازہ واپس بند کیا اور گھر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی مجھے معاف کر دینا، مگر میں اچھی بیٹی بننے کے چکر میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہی میں نیچے آ گئی۔ سامنے ہی فرحان گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میری روح تک تازہ ہو گئی۔ یہ میرا ایک بہتر مستقبل تھا، میری زندگی کا بہترین ہمسفر۔ میں اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر مسکراہٹ چمک اٹھی۔ فرحان مجھے وہ سب دے سکتا ہے جو میرے والدین نے 23 سال میں بھی مجھے نہیں دیا تھا۔ فرحان نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں محض 6 مہینوں میں دے دی تھی۔ اس نے مجھے ہر اس چیز سے واقف کرایا جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں مجھے درد ہو رہا تھا۔ میں نے 23 سال اپنے والدین کے ساتھ گزارے تھے۔ انہیں چھوڑ دینا آسان بات نہیں تھی، مگر اب میری صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی گاڑی کے پاس آئی وہ فوراً اپنی گاڑی سے باہر آیا، میرا سامان پیچھے والی سیٹ پر رکھا اور مجھے فوراً بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بھی جلدی سے پلٹ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی تیزی سے چلا دی۔ میرا دل ہلکا ہلکا دھڑک رہا تھا۔ میں فرحان کو دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے پپو پولیس میں شکایت کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ دل کھول کر ہنس پڑا اور مجھے دیکھ کر بولا، میری جان کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارا فرحان ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں مجھے انہونی کا احساس دے رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولی، تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر ہلا کر اجازت دی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کسی ہوٹل میں یا پھر کہیں اور؟ میری بات سن کر اس نے جواب دیا، شکل ہے تمہاری ہوٹل جانے والی۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم ہی توہین کا احساس نے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں اس کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا تھا؟ جیسے اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا وہ مجھے دیکھ کر بولا، اے پاگل، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ جبکہ میں نے سر جھکا لیا۔ اب وہ بولا، مذاق کر رہا ہوں، کیا رات کے اس پہر میں تم کو ہوٹل لے کر جاؤں گا؟ اتنی اداس کیوں ہوتی ہو؟ تم تو ہوٹل لے جانے والی لڑکی نہیں ہو، تم میری بیوی بنو گی۔ گھر لے جا کر ممی سے ملواؤں گا اور صبح ہم دونوں شادی کریں گے۔ ایسی الٹی سیدھی سوچیں کیوں پالتی ہو؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک پل کے لیے میرا دل ڈر گیا تھا، لیکن اب اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا، آج میں تمہاری خاطر ساری کشتیوں کو جلا کر آئی ہوں، کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، جان چلی جائے گی مگر تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ اس چیز سے تم بے فکر رہو۔ وہ کہہ تو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں مجھے محبت کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اسی لیے تھوڑا غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ دل عجیب سی صورتحال کا شکار تھا۔
ایک لمبی دوری کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رک گئی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ فرحان کا گھر تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے آپ کو ایک نئے امتحان کے لیے تیار کر لیا تھا۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیسے تھے، مجھے کچھ معلومات نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور مجھے بھی اترنے کے لیے کہا۔ اس نے گہری سانس لی اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ رات کا تیسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ میرے گھر کی طرح اس کے گھر میں بھی بالکل سناٹا تھا، لیکن نہیں مجھے معلوم تھا کہ آج یہ سناٹا میری زندگی کو بھی سنسان کر دے گا۔ وہ مجھے براہ راست اپنے کمرے میں لے گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فرحان آج ہم کچھ نہیں کریں گے، تم بستر پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گی، کل ہماری شادی ہو جائے گی۔ اور میں اور کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا، ارے یار کل تک انتظار کون کرے گا، آج کی رات گزارنے دو، ویسے بھی کل تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے ہونٹوں پر جھکنے لگا، لیکن میں نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور سر میں ہلا کر بولی، نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اور کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے قابو کیا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا، میں ہی تو ہوں، کل بھی میں ہوں تو آج کیوں نہیں؟ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں کیا کر بیٹھوں۔ میں اب صرف اور صرف فرحان پر ہی انحصار کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اور میرے قریب آنے لگا تو میں نے اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا، میں کہہ رہی ہوں کل جب ہم دونوں نکاح کر کے میاں بیوی بن جائیں گے تب تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن فی الحال ابھی کچھ نہیں۔ میرا غصہ بے حد شدت اختیار کر چکا تھا۔ ایک تو میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی تھی اور دوسرا فرحان کی جلد بازی نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ فرحان مجھ سے دور ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ بدتمیزی میں بھولنے والا نہیں ہوں، آج تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بولو کیا کہنا چاہتے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کس طرح برتاؤ کر رہے ہو، گاڑی میں بھی تم نے مجھ سے کس طرح بات کی، اور اب میں اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بحث مت کرو، بیکار میں رشتہ خراب ہوگا، نیند آ رہی ہے نا، جاؤ سو جاؤ، صبح ممی سے ملواؤں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا، میں کبھی اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کبھی اپنے ابا کا مان نہیں توڑ سکتی، نہ ہی ان کا سر جھکا سکتی ہوں، لیکن جو قدم میں نے اٹھایا تھا مجھے پتا تھا کہ میرے والدین ٹوٹ گئے ہوں گے۔ 1 مہینے کے بعد میری شادی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر صرف اپنے والدین کا تھا، خدا نہ کرے اگر میری اس غلطی کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان واش روم سے باہر آیا اور مجھ پر نظر ڈالے بغیر بستر میں گھس گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے فرحان سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخرکار وہ میرا ہونے والا شوہر تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، اس کے پاس جاتی ہوں اور اس سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ ابھی معافی مانگنے کا مطلب تھا اس کے ساتھ بغیر شادی کے رہنا، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو روکا۔ کل جب ہم دونوں باقاعدہ ایک رشتے میں بن جائیں گے تب میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ میں نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے تھے اور وہیں لیٹ کر سونے لگی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل عجیب سی صورتحال کا شکار تھا، بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، گھر والوں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، مجھے نہ جانے رات کے کس پہر نیند آ گئی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تھا۔ میں ابھی تک گہری نیند میں تھی جب فرحان کے جگانے پر آنکھ کھلی۔ مجھے دیکھتے ہی فرحان نے جلدی میں کہا، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے جا کر امی سے ملو اور پھر ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ سامنے ہی اس کی ماں باپ اور بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سب کو جا کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھے ایک ترچھی نظر سے دیکھا۔ اس کی ماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ ان کا انداز بہت عجیب تھا۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر وہ مجھے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور پہلی ریسیپی تیار کرو۔ میں حیران تھی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا۔ مگر کچھ دن بعد فرحان نے ایک مولوی بلایا اور مجھ سے نکاح پڑھوا لیا۔ ایک بوجھ تو میرے سر سے اتر چکا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ ابھی تو طوفان آنے والا ہے۔ میری زندگی پرسکون ہونے کے بجائے اور اجیرن ہو گئی اور ان لوگوں کی بدسلوکی بڑھتی چلی گئی۔ نہ میری ساس مجھے منہ لگاتی تھی، نہ میری نند۔ تقریباً 15 دن سے میں ان لوگوں کے منہ سے ایک ہی بات سن رہی تھی، یہ لڑکی بانجھ ہے، ابھی تک ہمارے بیٹے کو خوشخبری نہیں سنائی۔ جبکہ میں حیران تھی کہ ابھی شادی کو محض 3 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ کچھ دن تو ٹھہریں، لیکن وہ لوگ تو بالکل بھی میری بات نہیں سنتے تھے۔ اس دن میری نند میرے منہ پر تانے دے رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے شادی کو، مگر ابھی تک ہمارے خاندان کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ خیر تو ہے نا بی بی، کہیں کوئی اندرونی مسئلہ تو نہیں؟ ایک لڑکی کے لیے یہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں اور میں اب تھک چکی تھی۔ میں کب تک ان لوگوں کی یہ باتیں سنتی؟ میں نے غصے میں کہا، بس بہت ہو گیا، میں اب آپ کی باتیں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی انسان ہوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اتنی جلدی کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی۔
ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کچھ دن تو ٹھہرو۔ یہ کہتے ہی گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ میرے شوہر کو بلایا گیا اور انہوں نے مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا۔ ایک دن میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور گھر کی طرف چل پڑی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھ سے کتنے اور امتحان لینے والی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں باپ کدھر تھے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل کر رہا تھا میں خود کو ختم کر لوں۔ جب میں نے پڑوسیوں سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ تمہارے جانے کے دوسرے مہینے میں ہی یہاں سے چلے گئے تھے۔ میرے سسرال والوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ شادی ٹوٹ جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی بہت بدنامی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ میں سر پکڑ کر اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ کیسی قیامت تھی۔ میں 6 مہینے پہلے اس گھر کو چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ گئی تھی اور آج اس لڑکے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہ ماں باپ میرے پاس تھے اور نہ ہی فرحان۔ کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہنے کے بعد میں سڑک کی طرف چل پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی گاڑی کے آگے آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں گی یا پھر نہر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ BRB نہر تو بچپن سے ہی دیکھتی آئی تھی، جو ہمارے گھر کے پاس سے ہی گزرتی تھی، کیونکہ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو لوگ مجھے اپنی گندی نظروں اور برے ارادوں سے ختم کر دیں گے۔ میں ابھی ایک گاڑی کے سامنے آتی، اس سے پہلے ہی اس گاڑی نے فل بریک لگا دی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن شکر تھا کہ گاڑی میں موجود شخص نے فوراً بریک لگا دی۔ میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے ایک عورت تھی جس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے اور غصے بھری نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت دکھنے میں بہت امیر لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے اپنی قیمت خود بتا رہے تھے۔ میں نے اس سے معافی مانگتے ہوئے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے لڑکھڑا رہے تھے۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر امیر انسان کے ہاتھ چڑھ جاؤ تو وہ مجھے ضرور پولیس کے حوالے کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی اب بدلنے والی ہے۔ خدا اگر اپنے بندے پر آزمائش ڈالتا ہے تو انہیں اس آزمائش سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ وہ عورت مجھے گاڑی میں لے جا کر بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان پوری طرح سے خاموشی تھی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور ڈرے سہمے لہجے میں بولا، میں بہت ٹوٹ گئی ہوں، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے مت کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ یہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہی۔ کیا تم میرے پاس نوکری کرو گی؟ میں گھبرائی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے جو میرے گھر کی صفائی کر دے۔ میں تمہیں اچھی تنخواہ اور جگہ دوں گی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خدا اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے؟ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بالکل خاموش تھی اور گاڑی چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی DHA میں داخل ہوئی۔ میرا دل بے وجہ دھڑک اٹھا۔ وہ گھر دیکھنے میں بہت شاندار تھا، کم سے کم 40 یا 50 کروڑ کا تو ہوگا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت بہت امیر ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا اس بنگلے میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا دبئی میں اپنا کاروبار کرتا ہے۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے فوراً اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا زیادہ کام نہیں ہوگا، بس تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ عورت بہت اداس ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ وقت گزر رہا تھا۔ میں اس کے تمام کام کرتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کی میچنگ کرنا، اس کے لیے ناشتہ بنانا۔ میرے علاوہ اور بھی نوکر تھے۔ وہ گھر واقعی باہر سے دیکھنے میں خوبصورت تھا، اندر سے اور بھی۔ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی تھا، مگر وہ خشک پڑا تھا۔ شاید کسی کو اس میں نہانے کی چاہت نہیں تھی۔ یہاں ہر چیز بہت قیمتی تھی، مگر اس گھر میں لوگ نہیں تھے۔ لوگوں کے نام پر ہم 4-5 نوکر ہی تھے اور ایک مالک تھی جو بہت اداس رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑا غم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ میری زندگی دھیرے دھیرے سکون میں آ گئی تھی۔ میں یہی کام اپنے سسرال میں بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے مفت کا مال سمجھ لیا تھا، بغیر وجہ مار پیٹ، حکم چلانا، تانے دینا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، بالکل ایک ماں کی طرح۔ کچھ وقت بعد اس نے مجھ سے میری کہانی پوچھی کہ آخر میں خودکشی کیوں کرنا چاہتی تھی، اور جب میں نے اپنی داستان بتائی تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ مشکل سے ڈر کر موت کو چنتے ہیں وہ بہت بیوقوف ہوتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ بھلا میں اس عورت کو اپنی صورتحال کیسے سمجھاتی؟ میں بیوقوف نہیں تھی، میرے اندر اب جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ مجھے اس عورت کے گھر آئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میں کئی دن ایک بات محسوس کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے سیڑھیوں پر کوئی چڑھ رہا ہو، کوئی چھت کے اوپر جا رہا ہو۔ میرا کمرہ وہیں تھا، اسی لیے مجھے آوازیں آسانی سے آتی رہتی تھی اور میں ہمیشہ سر جھٹک دیتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے۔ اس رات بھی جب میری آنکھ کھلی، اچانک مجھے وہی آواز آئی جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف جا رہا ہو۔ میں فوراً باہر آ گئی۔ آج میں دیکھ لینا چاہتی تھی کہ آخر رات کے اس پہر اوپر چھت پر جاتا کون ہے۔ میں نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
اوپر جانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی کہ مالکن رات کے اس وقت اوپر کیوں جاتی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ عورت اوپر کیوں جا رہی تھی؟ کافی دیر تک میں اسی کشمکش میں رہی کہ مجھے اوپر جانا چاہیے یا نہیں، مگر جیسے ہی میں اوپر گئی مالکن نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ اگلی صبح مالکن کا بیٹا دبئی سے پہنچ گیا۔ ماں کو دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگا، مگر ماں کو تو ہوش ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ اسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اگلے کئی ہفتے مالکن کا علاج چلتا رہا۔ اس دوران میں جتنی خدمت مالکن کی کر سکتی تھی میں نے کی۔ مالک کا بیٹا مجھ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ مالکن ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس نے اپنے بیٹے سے میرے لیے رضامندی پوچھی۔ اس نے انکار نہ کیا کیونکہ وہ اب اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل مالکن اکیلے رہ کر ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی اور اس رات اس کے بیٹے نے دبئی سے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کے اس رویے پر دل برداشتہ ہو کر مالکن چھت پر جا کر دیوار پر بیٹھی تھی، جہاں بیٹھے بیٹھے وہ بے خیالی میں پیچھے جا گری۔ کچھ دن بعد میری مالکن کے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ میری محنت رائگاں نہیں گئی تھی اور مجھے اس کا پھل مل چکا تھا۔